العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سی اہم باتوں کو تکرار کے طور پر بیان کیا ہے، اور اسی سے اس جملے کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی خدا نے تکرار کی ہو۔ عام شکل میں قرآن مجید نے تکرار کو قبول نہیں کیا ہے، یعنی قرآن مجید نے ایک بات کو ایک بار کہا ہے، لیکن اگر کسی بات کو بار بار کہا، جیسے یہی جملہ کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، البتہ یہ مکمل آیت نہیں ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، اس ایک فقرے کو قرآن مجید نے 3 بار استعمال کیا ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، قرآن مجید نے اس جملے کو 3 بار بیان کیا ہے۔ البتہ علمی طور پر، یعنی وہ کہ جو علم تفسیر کی دنیا میں جس کی اہمیت ہے، اس کے مطابق 2 موقع منفی ہیں، ایک موقع مثبت ہے۔ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے درمیان، حتیٰ نبیوں کے درمیان یہ بات بیان کی کہ تم سب انتظار کرو، میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انتظار کوئی ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس مرحلے میں انسان کو مشکلات اٹھانی ہوتی ہیں۔ ساتھ کا تصور تبھی پیدا ہوتا ہے، کبھی خوشیوں کے موقع پہ نہیں کہا جاتا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، بلکہ ہمیشہ مشکلات میں ہونے پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، کھڑا ہوں، موجود ہوں، اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا۔ قرآن مجید کا یہ جملہ کہ انتظار کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ انتظار کی سختیوں کو چونکہ بندوں کے لیے قرار دے رہا ہے، لہٰذا اپنے ان بندوں کے ساتھ ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اب اسی سے آپ غور فرمائیں، یہ انتظار ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے سارے انسانوں کے نیچر میں رکھا ہے۔ ہر ایک انتظار کر رہا ہے، دنیا میں کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو انتظار نہ کر رہا ہو۔ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا سامان لیے مسافر ٹرین کا انتظار کر رہا ہے، امتحان گاہ سے نکلتے ہی بچہ اسٹوڈنٹ فوراً انتظار شروع کر دیتا ہے رزلٹ کب نکلے گا۔ کسان اناج کو بو دینے کے بعد انتظار کر رہا ہے کہ بارش کب آئے گی۔ اچھا، وہ بارش بھی آ جائے تو اب انتظار کرے گا کہ کب یہ اناج زمین سے نکل کر مزید اناج اس کو دیں گے۔ ہے نہیں توجہ؟ دنیا میں سب انتظار کر رہے ہیں، ہر ایک کسی نہ کسی شکل میں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک۔ آپ اگر اپنی زندگیوں میں غور کریں، کچھ نہ صحیح تو خطیب کا انتظار کر رہے ہیں آپ، امام جماعت کا انتظار کر رہے ہیں آپ، اذان کا انتظار کر رہے ہیں، پانی کا انتظار صبح میں کر رہے ہیں، ہر ایک کچھ نہ کچھ انتظار اپنی زندگی میں قرار دے رہا ہے۔ سارے انتظار صحیح ہیں،
لیکن جہاں ہم نے کہا کہ امام کا انتظار کرو تو بدعت ہو جاتا ہے. یہ عجیب ہے. ساری زندگی انسان کی انتظار میں گزر رہی ہے، لیکن امام معصوم کا انتظار کریں تو انسانوں کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. حتیٰ گزشتہ نبیوں کے درمیان بھی جناب موسیٰ کا انتظار بنی اسرائیل نے مدتوں کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آ جانے کے بعد کچھ ساتھ ہوئے، کچھ نے ساتھ چھوڑ دیا. آخری پیغمبر کا انتظار ساری امت کر رہی ہے، پیغمبر کے آ جانے کے بعد کچھ نے ساتھ دیا، کچھ نے ساتھ چھوڑ دیا. اسی طرح سے آخری امام کا انتظار کرنے والے بہت سے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سب ثابت قدم رہیں. وجہ کیا ہے میں وہیں تک آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. صرف انتظار کر لینے سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ اپنے امام کا حقیقی منتظر ہے. انتظار کر لینا صرف اس بات کی علامت نہیں ہے. بنی اسرائیل نے انتظار کیا اور اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ صبح و شام یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ خدارا ہم کو نجات دینے والا مل جائے، نجات دینے والا پیدا ہو جائے. اور کمال یہ ہے کہ جس بچے کا انتظار بنی اسرائیل کر رہے تھے اسی بچے کا انتظار فرعون بھی کر رہا تھا. وہ کس لیے کر رہا تھا؟ وہ اس لیے انتظار کر رہا تھا کہ بچہ دنیا میں آئے قتل کر دے. اور فرمایا آپ نے انتظار کی نوعیت الگ ہے، لیکن دونوں انتظار کر رہے ہیں. اور اسی مرحلے میں آپ غور فرمائیں، دیکھیے خدا خدا ہوتا ہے. اگر واقعی طور کے اوپر فرعون کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، قوت ہے، فوج ہے، تو ایک بچے سے کیا خوف؟ ایک بچہ دنیا میں آ کے اس کے خلاف کیا کر سکتا ہے؟ یہ عجیب مرحلہ ہے. یہ فرعون کا ایک بچے سے خوف زدہ ہونا، اور کمال یہ ہے کہ دعویٰ خدائی کا ہے. اگر تم واقعاً خدا ہو تو تمہیں ایک ننھے سے بچے سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ خوف بتا رہا ہے کہ دعویٰ ہے خدائی کا، خدا نہیں ہے، ورنہ کس بات کا خوف؟ اچھا یہ عجیب ہے، اگر منجمین نے یہ بات کہی تھی اور سب نے بتایا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تو منجمین نے یہ بھی تو بتایا تھا کہ وہ بچہ بڑے ہو کر تم کو ختم کرے گا. تو یہ طے ہے کہ اگر منجمین کی بات صحیح ہے تو بچہ بڑا ہوگا، جنگ ہوگی، قتل کرے گا، ختم کرے گا. بچپن میں قتل کر دینے سے مستقبل تو نہیں بدلنے والا، لیکن اتنی سی بات بھی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ بچے کو تلاش کر رہا ہے، ماؤں کے شکم سے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، دنیا میں آ جانے والے بچوں کو سولی پر چڑھایا جا، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اتنی سی بات اس کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر واقعی طور کے اوپر بچہ دنیا میں آنے والا ہے تو اس سے جنگ کر کے اسے مارنے کے بجائے خود کو بدل لیا جائے، تاکہ وہ بچہ جس موقع کے اوپر بڑا ہو جائے ہم دشمن خدا نہ سمجھے جائیں، بندہ خدا بن جائیں. اصل کمال یہی ہے. انسان ٹکرانے کے لیے نہیں مستقبل کا انتظار کرے، بلکہ خود کو نیک بنانے کے لیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے. بہرحال اس فرعون کا جناب موسیٰ کے قتل کرنے کے لیے اہتمام کرنا اور بچوں کو قتل کرنا بتا رہا ہے کہ اگر باطل خدا ہو تو وہ اس بچے سے بھی ڈرتا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہو، اس کا بھی خوف اس کے دل میں ہوتا ہے. اور بعین ہی یہی منظر ہے اس موقع پر جب 11ویں امام کی شہادت سے پہلے ہر طرف بچوں کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی بچہ دنیا میں نہ آئے سامرہ میں کہ جو میری حکومت کو ختم کر دے. جس نے آخری امام کو تلاش کر کے قتل کرنا چاہا اس کی حکومت ختم ہو گئی، جسے انہوں نے قتل کرنا چاہا تھا وہ امام آج بھی زندہ ہے. اللہ سے کبھی نہیں ٹکرانا چاہیے. اللہ کے مقابل کبھی بھی انسان کو اپنی بغاوت کا علم بلند نہیں کرنا چاہیے. آئیے میں اس مرحلے تک آپ کو لے کے آ گیا. دیکھیے انتظار سب کر رہے ہیں، کسان بھی انتظار کر رہا ہے، مسافر بھی انتظار کر رہا ہے، اسٹوڈنٹ بھی انتظار کر رہا ہے، ہر ایک کو انتظار ہے. لیکن اس انتظار میں خاصیت ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو. کسان اس فصل کا انتظار کر رہا ہے کہ جو فصل اب حاجی بھائی آگے آ جائیے، آپ حضرت تھوڑا آگے آ جائیے. آپ بھی حاجی بھائی آگے جگہ ہے، تشریف لے آئیے. آپ سفر سے آ رہے ہیں تو آپ کو اونچا اوپر بیٹھنا چاہیے. ایک دو مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. تھوڑا سا پہلے آ جاتے تو کچھ ہم لوگ بھی آپ کے اشعار سے استفادہ کرتے.
ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیجیں. آگے آ جائیں, آگے آ جائیں. میں یہ عرض کر رہا تھا, آپ توجہ فرمائیں, میں اس آخری مرحلہ بھی تقریر کا نہیں, خوش نہ ہوئیے گا, مجھ کو ان سب نے بڑا لمبا وقت دیا ہے. آخری مرحلہ یعنی وہ جو سوال پیدا کیا تھا اس کے جواب کی طرف میں لے آیا. آپ توجہ فرمائیں, سوال کیا تھا؟ کیا ہر انتظار کرنے والا نجات پائے گا؟ نہیں. کیا ہر وہ اسٹوڈنٹ کے جو امتحان کے لیے رزلٹ کا انتظار کرتا ہے کیا وہ ہمیشہ پاس ہو جاتا ہے؟ نہیں, اچھے خاصے بچے فیل ہوتے ہیں. کیا ہر وہ انسان کے جو کسان کی شکل میں اپنے کھیت میں کھڑا ہوا فصل کا انتظار کر رہا ہے اسے اچھی فصل مل جاتی ہے؟ نہیں, کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے. کیا وہ مسافر کے جو ٹرین کا انتظار کر رہا ہے اس کو ٹائم پہ ٹرین مل جاتی ہے؟ پہلے شاید مل جاتی رہی, اب نہیں ملتی ہے. کبھی نہیں ملتی ٹرین, ٹائم پہ نہیں ملی. اچھا, اس ٹرین نے بھی کیا منزل تک پہنچا دیا؟ ضروری نہیں ہے. تو جو انتظار ہے وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو, اور انتظار انسان کو نجات دلا دے. نجات کسے ملتی ہے؟ دیکھیے یہ توجہ رکھیے گا, انتظار اور منتظر اس ذات کو بھی کہتے ہیں کہ جس کا انتظار کیا جائے. منتظر اس شے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جس کا انتظار ہو رہا ہو. جیسے مثال کے طور پہ کسان اور فصل, کسان منتظر ہے, فصل اس کی منتظر ہے. آج ہمارے لیے یہ ٹائٹل ہے کہ ہم منتظر ہیں اور امام منتظر ہیں, لیکن عام شکل میں منتظر ساری دنیا میں ساری چیزیں ہیں جس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہو. یہ دونوں کے درمیان ایک خاصیت ہوتی ہے. وہ خاصیت کیا ہے؟ کسان ہمیشہ, دیکھیے توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں, کسان ہمیشہ منتظر کے طور پہ فصل کا انتظار کرتا ہے. اسٹوڈنٹ ہمیشہ رزلٹ کا انتظار کرتا ہے. مسافر ہمیشہ ٹرین یا فلائٹ کا انتظار کرتا ہے. میں آپ کے احترام میں کہہ رہا ہوں بھائی, اس لیے کہ آپ کہیں گے میں ٹرین کی مثال کیوں دے رہا ہوں. مسافر ہمیشہ کس کا انتظار کرے گا؟ سواری کا, کہ جس کے ذریعے سے منزل تک پہنچے. لیکن کیا کبھی سنا ہے کہ مسافر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ رزلٹ آ جائے؟ کبھی ایسا ہوگا؟ کسان کبھی انتظار کر رہا ہو ٹرین کا؟ کبھی نہیں کرے گا. ٹرین کے لیے انتظار کرنے والا مسافر اپنے فصل کا انتظار کرے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا اس نے عمل کیا ہے ویسے ہی نتیجے کا انتظار کرتا ہے. غور فرمایا آپ نے, ایک کسان نے زمین میں بیج بو کر فصل کا انتظار شروع کیا, وہ کبھی رزلٹ کا انتظار نہیں کرے گا. ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کر امتحان دینے والا اسٹوڈنٹ ہمیشہ رزلٹ کا انتظار کرے گا, وہ کبھی بھی ٹرین کا انتظار نہیں کرے گا. اپنے گھر سے سامان کو لے کر اسٹیشن تک آ جانے والا یا ایئرپورٹ تک آ جانے والا مسافر انتظار کرے گا ٹرین یا فلائٹ کا, وہ کبھی بھی رزلٹ کا انتظار نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امتحان کے لیے نتیجے کی امید نہیں رکھی ہے, اس نے ٹرین کا انتظار شروع کیا ہے. تو اس کے معنی ہے جیسا عمل ہوتا ہے ویسا ہی انسان کا انتظار اور ویسا ہی منتظر ہوتا ہے. کامیاب وہی ہوتا ہے جس نے اپنے عمل کو اچھے سے انجام دیا ہو. اگر امتحان گاہ میں امتحان اچھا دیا ہے تو پھر اچھے نتیجے کا انتظار کرے گا, اور اگر امتحان خراب دیا ہے وہ انتظار دوسرے عنوان سے کرے گا. خدا را کاش کے رزلٹ اس سال نہ نکلے, کچھ ہو جائے ایسا, سب کچھ چینج ہو جائے, اس سال دوبارہ ایگزام دینے کے لیے سب کو موقع مل جائے. کیوں؟ وہ انتظار کی نوعیت بدل گئی. اس کے معنی ہے جو خراب عمل کرتا ہے وہ اچھے کا انتظار نہیں کرتا, اور جو اچھا عمل کرتا ہے وہ اچھے رزلٹ کا انتظار کرتا ہے. دنیا ہم پر اسی لیے اعتراض کرتی ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو. ہم نے اعمال کو اچھا بنا کر اس صالح امام کا انتظار کیا ہے جو نظام عدل قائم کریں گے. دنیا جو ظلم و جور میں ڈوبی ہوئی ہے اس کو سب پسند ہے لیکن عدالت پسند نہیں ہے, لہٰذا وہ انتظار کرنے پہ تیار نہیں ہے. بس جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں, اگر امام عادل کا انتظار کر رہے ہیں تو خود کو بھی عادل بنانا ہوگا. ہمیں اپنے اندر یہ تبدیلی لے کے آنی ہوگی. ہم صرف زبان سے کہتے رہیں کہ امام کا انتظار کر رہے ہیں, فائدہ نہیں ہے. میں اپنے استاد کا جملہ اکثر و بیشتر آپ کے درمیان نقل کر چکا ہوں, نہیں پتہ یہاں کہا ہے نہیں کہا ہے, لیکن مسجد میں یاد ہے مجھے, کئی بار کہا ہے میں نے, کہ ہمارے استاد آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے, زبان سے نہ کہو کہ مولا آ جائیے. ہاں البتہ زبان سے کہو, زبان سے کہنا بھی ایک مرحلہ ہے, لیکن کوشش کرو کہ زبان سے نہ کہو, بلکہ کیسے کہنا ہے؟ اپنے عمل سے کہو. مسجد میں کہا عجل علی ظہورک, ہم سب دعا کرتے تھے, ابھی تو وہ بھی دعا تبدیل کر دی گئی. ہم سب دعا کرتے تھے کہ
یا صاحب الزمان عجل اللہ ظہور ہے، ایک مسجد میں دعا ہوتی تھی، اب تو بدل گئی. یہ دعا ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب مسجد سے نکلے بازار پہنچے، اب جب ہم نے وہ چیک دیا کہ جس میں بیلنس نہیں ہے اکاؤنٹ میں، اب دینے کا مطلب کیا ہے کہ مولا آپ نہ آئیے گا، آپ آ گئے تو میں پکڑا جاؤں گا. ہوا نہیں ہوا. جب ہم نے چیٹ کیا تو ہم نے مولا سے کیا کہا؟ مولا آپ نہ آئیے گا. میرے استاد کا یہی جملہ ہے، زبان سے مسجد میں بیٹھ کے نہ کہو کہ مولا آئیے، بازاروں میں اپنے عمل کے ذریعے بتاؤ کہ مولا میں نے صحیح عمل انجام دیا ہے، آپ تشریف لے آئیے. یہ اصل انسان کا انتظار ہے. ورنہ زبانی طور کے اوپر تو اس دنیا میں بہت سے دعویٰ کرنے والے ہیں اور ساری دنیا ہی انتظار کر رہی ہے. آج تو آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات بدل گئے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک آدمی پاگل ہو جاتا تھا، آج تو دکھائی دے رہا ہے کہ جو قوم کا سربراہ، جو ملک کا سربراہ ہے، وہ پاگل ہو گیا. تو اب تو عجیب صورتحال ہو رہی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے کے لیے، مخالفت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن حقیقت ہے کہ انتظار کرنے والوں کا انداز اور ہوتا ہے اور امام کے خلاف کام کرنے والوں کا انداز اور ہوتا ہے. آج بھی امام کا انتظار کرنے والی قوم سے دنیا کی طاقتیں ڈر رہی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے امام کا انتظار کرنے والا تعداد میں کم ہونے کے باوجود تنہا نہیں ہوتا ہے. ہم نے کب خود کو اکیلا محسوس کیا؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جس موقع کے اوپر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا امام ہماری مدد نہیں کرے گا. ممکن نہیں ہے، انہوں نے مدد کی ہے. میں اس سال کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں کو متوجہ کراؤں کہ کس طرح سے امام نے اجتماعی واقعات میں جو معاشرتی مسائل تھے انہیں حل کیا. اس وقت واقعات نہیں عرض کروں گا اس لیے کہ موقع نہیں ہے، میں دوسری طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. لیکن انفرادی طور پر، انڈیویجولی امام نے واقعاً مدد کی ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ضرورت ہو اور امام مدد نہ فرمائیں، اور مکمل رہنمائی فرمائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چھوٹا موٹا کام حل کر دیا اور بقیہ بات نہیں، مکمل رہنمائی کی ہے. اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو ہماری عظیم الشان ذمہ داری ہمارے آقا اور مولا نے قرار دی ہے کہ ہم سب اپنے زمانے کے امام کے انتظار کے ساتھ احکام امام پہ عمل کریں. یہ جو امام کے احکام پہ عمل کرنا ہے وہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل دو چار والے بالکل حقیقت ہے. مجھ کو بازار جانا ہے، مجھے دکان پہ بیٹھنا ہے، مجھے بزنس کرنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے پڑھانا ہے، مجھے ہزار کام ہے. میں اس درمیان اجتہاد نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے. اور بغیر اجتہاد کیے معصوم کے احکام کو ہم نہیں سمجھ سکتے. اجتہاد ضروری ہے لیکن میرے لیے پاسبل نہیں. اب کیا کرنا ہوگا؟ اب درمیان میں کسی ایسے کو قرار دینا ہوگا کہ جو خود اجتہاد کے درجے پر فائز ہونے کے بعد احکام اہل بیت کو سمجھے اور عوام تک پہنچائے. ایک بیچ میں لکھ کے جملہ عرض کر دوں پھر واقعی کی طرف میں آپ کو لے کے آ رہا ہوں کہ حضرت بھی متوجہ کراتی ہیں کہ تمہیں اپنے مجتہد کے پیچھے چلنا ہے، میرے نائب کو قبول کرنا ہے. یہ بہت بڑا جذبہ ہوتا ہے جس میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم لوگ اپنے اندر علم محسوس کرنے لگتے ہیں. یہ جو جزوی علم ہوتا ہے یہ انسان کے لیے مکمل طور کے اوپر رہنمائی نہیں کرتا. جیسے میں ایک مثال دے دوں، البتہ یہ عجیب ہے، اجتہاد کی تقریباً ساری مثالیں جب دی جاتی ہیں تو میڈیکل سائنس سے دی جاتی ہیں. یہ ایک عجیب انفرادیت ہے، دونوں میں خاصیت پیدا ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کس کو نہیں پتا ہے کہ بخار کے موقع کے اوپر کروسین کھانا ہے، لیکن جس موقع کے اوپر بخار چڑھتا ہے اور ہم کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں اس وقت حالات ذرا خراب ہو رہے ہیں، بدن میں جوڑی بھی آ رہی ہے، کمبل پہ کمبل اوڑھے جا رہے ہیں، سکون نہیں مل رہا، ایک عجیب بے چینی ہے. کون ایسا ہے جو کروسین کھا کے سو جائے؟ نہیں. اب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. وہ جو تھوڑا سا جزوی علم تھا جس میں ہم کو پتا تھا، یہ تو ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے کہ بخار میں انسان کروسین کھا لیتا ہے. وہ بڑے ہو کے پتا چلا کہ 7-8 طرح سے بخار چڑھتا ہے. وہ ایک طرح سے تو نہیں چڑھتا ہے، ہو سکتا ہے ملیریا ہوا ہو سکتا ہے کہ کولڈ ہو گیا ہو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. تو ایک چیز پتہ چل جانے سے انسان کے لیے مکمل طور پہ علم نہیں آتا. کبھی کبھی اصول کافی میرے موبائل میں بھی ترجمے والی اصول کافی موجود ہے. کسی ایک اصول کافی کی حدیث کو پڑھ کر ہم لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں، مولانا صاحب آپ نے ایسے کیسے کر دیا، اصول کافی میں لکھا ہے. اب لیجئے
اب کون سمجھائے کہ ایک حدیث سے ساری روایتوں کو نہیں سمجھا جاتا ہے. اور اسی بات کی طرف متوجہ کرایا ہے ہمارے مولا نے. وہ بھی کس کو متوجہ کرایا؟ اس انسان کو کہ جو خود اجتہاد کے درجے پر فائز ہے. یہ عجیب ہے. انسان علم کے اس مرحلے پر ہے کہ بس ایک قدم بچا ہے مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بننے میں، مرجع تقلید بننے میں، لیکن متوجہ کرایا حضرت نے. شاید آپ حضرات نے نام سنا ہو، نیٹ پہ تلاش کیجئے گا مل جائے گا، آپ کو پورا واقعہ موجود ہے. شاہ عبد النبی یہ اپنے زمانے کے مجتہد گزرے ہیں، اور ان کا عالم یہ تھا کہ مرحوم آیت اللہ ہے شاہ عبد النبی، ان کا عالم یہ تھا کہ یہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کے ساتھیوں میں تھے. بچپن سے ساتھ میں تعلیم حاصل کی تھی. یہ بھی اصفہان کے قریب میں ایک علاقے کے تھے اور ساتھ میں ہی اصفہان کے حوزے میں پڑھے تھے، اور پھر وہاں سے نجف اشرف منتقل ہوئے. وہاں کے مراجع کرام اس زمانے کے، ان سے درس حاصل کیا تھا، اور پھر سید ابو الحسن اصفہانی مجتہد، مرجع اور عالم دورہ قرار پائے تھے. آپ شاید جانتے ہیں، آپ حضرات تو بخوبی بہتر جانتے ہوں گے کہ مرحوم سید ابو الحسن اصفہانی علیہ رحمت و رضوان وہ عظیم الشان اور مجتہدوں کے درمیان منفرد عالم ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ حضرت نے ملاقات کی ہے. اور آخری توقیع مبارک بھی آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے پاس آئی بظاہر ابھی تک. ان کے بعد پھر بظاہر کوئی توقیع مبارک نہیں آئی ہے. عوامی طور پر ہو سکتا ہے، شخصی طور پر کسی کے پاس آئی ہو جس کی خبر بقیہ کو نہیں ہے. آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے ساتھیوں میں تھے اور بالکل ہم رتبہ تھے، یعنی علمی طور پر کوئی بھی کمی نہیں تھی. لیکن آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی مرجع تقلید بنے اور شاہ عبد النبی صاحب نہیں بنے مرجع تقلید. علم بے پناہ تھا، اور یہ اپنے کو مرحوم ابو الحسن اصفہانی سے کم نہیں سمجھتے. اچھا، یہ علمی دنیا میں عیب بھی نہیں ہے. علمی دنیا میں انسان کا کسی کو کسی کے ہم رتبہ سمجھنا یہ نہ جلسی شمار ہوتا ہے نہ غیبتہ ہے، یہ اچھا سمجھا جاتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یہ اپنے کو مرحوم ابو الحسن اصفہانی کے ہم رتبہ سمجھتے تھے بالکل، اور اسی لیے تقلید بھی نہیں کرتے تھے. چونکہ جب مجتہد ہو جاتا ہے انسان تو پھر تقلید نہیں کرتا، اپنے اجتہاد پہ عمل کرتا ہے. ان کا یہ عالم تھا، اور یہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ واقعی طور کے اوپر یقیناً ان کے پاس مرجعیت ہے، لیکن میں کم نہیں ہوں، میں بھی مجتہد ہوں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مرحلے میں ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید ممکن ہے کہ سید ابو الحسن اصفہانی نے یہ جو بات کہی ہے فتوے میں، شاید یوں نہیں یوں ہوتا تو بہتر تھا. جیسے ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم لوگ بھی تو ماشاءاللہ واٹس ایپ پہ خوب اجتہاد کرتے ہیں اور خوب بڑے بڑے اجتہاد، مجتہدین کے فتووں پہ اعتراض، حتیٰ بعض اوقات تو معصوم کی حدیث پہ میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ حدیث ہو نہیں سکتی. بھائی اپنی عقل کو اس پیمانے تک لے کے آئیے، جب نہ سمجھ میں آئے تب جا کے آپ علماء سے دریافت کر لی، تب کہیں کہیے نہیں میری سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے بھی سوچا کہ لگتا ہے کہ اس فتوے کے لیے یہ فتویٰ جو دیا ہے مرحوم سید ابو الحسن اصفہانی نے، اگر یہ فتویٰ نہ ہوتا تو شاید بہتر تھا، یوں ہوتا زیادہ اچھا تھا. ظاہر ہے کہ جب ہم رتبہ ہیں تو اب دونوں کا استنباط کا طریقہ کار الگ الگ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے اس زمانے میں ایک بہت بڑے عارف آئے ہوئے تھے نجف اشرف، ان سے دریافت کیا کہ بتائیے کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا طریقہ کار کہ جس کے ذریعے سے آخری امام سے ملاقات ہو جائے. انہوں نے کہا دیکھو، ایک تو بالکل واضح سا طریقہ کار ہے کہ تم سامرہ چلے جاؤ، معذرت تم مسجد سہلہ چلے جاؤ، 40 شب جمعہ جاؤ یا شب چہارشنبہ جاؤ، امام سے تمہاری ملاقات ہوگی. لیکن میں ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو مسجد سہلہ میں جا کر انجام دو، تمہاری یقیناً ملاقات ہوگی. انہوں نے اپنے طریقے سے 14 مسئلے 14 تیار کیے اور یہ طے کر لیا کہ اب میں 40 شب جا کر وہاں پہ اسی طرح سے دعا کروں گا ہر ہفتے جا کر، اور پھر امام سے ملاقات کر کے یہ 14 مسئلے پوچھوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ علمی طور پر وہ یا میں کون زیادہ اوپر ہیں. ان کی ظاہر ہے کہ پہلا ہفتہ، دوسرا ہفتہ، 40 ہفتے کے مطلب تقریباً 1 سال ہونے کو آئے گا. متوجہ ہوئے؟ 1 سال کے آس پاس گئے مسجد سہلہ اور ہر ہفتے جا کر اسی عمل کو انجام دے رہے تھے. آخری ہفتہ آ گیا، بیٹھے تھے مسجد سہلہ میں گوشے میں، دعا کر رہے تھے، دعا پڑھ رہے تھے جو وظیفہ ان کو بتایا تھا. اچانک ان کو دکھائی دیے، ایک شخصیت دکھائی دی کہ جن کے سر پہ ہرا ماما تھا،
آئے بالکل نوجوان. اس پر بھی مجھے گفتگو کرنی تھی لیکن اب اس سال وقت نہیں ہے. انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کریں گے کہ حضرت کی عمر سے متعلق جو اس سال بڑا اعتراض ہو رہا ہے کہ 40 سال کی عمر کیسے ہو سکتی ہے, اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی کسی موقع پہ. دیکھا کہ 40 سال کے بالکل نوجوان سے عمر والے ایک عالم دین ہرا ماما پہنے ہوئے قریب آئے. پوچھا مجھ سے کچھ کام تھا؟ شاہ عبد النبی نے بڑے تاج, مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے. مجھ سے آپ سے کیا کام ہوگا؟ انہوں نے پھر پوچھا مجھ سے کوئی کام تو نہیں ہے تمہیں؟ کہا نہیں مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے. تیسری بار پھر جب انہوں نے پوچھا, پھر تاکیداً پوچھا کہ کوئی کام تھا جس کی وجہ سے آئے ہو یہاں پہ؟ پھر متوجہ کرایا, کچھ نہیں. کہا نہیں مجھے کوئی کام آپ سے نہیں ہے. بسم اللہ, وہ چلے گئے. جیسے ہی گئے اب اچانک احساس کہ میں نے کیا غضب کا کام کیا. میں 40 ہفتے جن سے ملنے کے لیے آیا وہ میرے پاس آئے, میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی کام نہیں ہے. جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے اب ان کے پیچھے چلے. ان کا عالم یہ تھا کہ وہ بڑے وقار کے ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں اور یہ پیچھے دوڑ رہے تھے. حتیٰ روایت میں دیکھیے گا, آپ نیٹ کے اوپر ہے, اپنی جوتی انسان جب آپ جانتے ہیں یہ علماء جوتی پہنتے ہیں, یہ جوتا نہیں ہوتا, یہ ہاف شوز جس کو کہتے ہیں آپ. یہ ہاف شوز دوڑنے میں مشکل پیدا کرتا ہے, پیچھے کھلا ہوا ہے تو نکل جائے گی. انہوں نے اپنی جوتی کو ہاتھ میں اٹھایا, یہ عبا کہ جو پھنس سکتی تھی دوڑنے میں اس کو بھی اتار لیا اور ان دونوں کو ہاتھ میں دبائے دوڑ رہے ہیں پوری طاقت کے ساتھ. اور وہ بڑے وقار سے دھیرے دھیرے چلتے جا رہے ہیں, پہنچ ہی نہیں پا رہے ان تک. اچانک انہوں نے دیکھا کہ اسی سہلا کی مسجد کے قریب میں ایک گھر تھا, کافی فاصلے پہ البتہ. اس گھر میں مولا داخل ہو رہے ہیں. انہوں نے وہیں سے چیخ کے کہا کہ مولا مجھے بس اتنی اجازت دے دی کہ میں آپ تک پہنچ جاؤں, آپ سے مل لوں. مولا نے فرمایا کہ آؤ تشریف لاؤ. یہ کہے کہ مولا اندر تشریف لے گئے. آئے, انہوں نے دق الباب کیا, غلام ملا, اس سے کہا کہ مجھے مولا سے ملنا ہے. وہ لے کے گیا اندر. مولا کے سامنے, مولا تخت پہ تشریف فرما تھے, سامنے جا کر بیٹھے. مولا نے پوچھا بتاؤ, اب بتاؤ کیا کام ہے؟ بالکل ذہن سے سوال نکل گیا, جیسے ہم لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کربلا گئے مولا کی زری کے سامنے, بالکل بھول گئے, بالکل نہیں یاد رہا کہ وہ 14 سوال کیا تھے. مولانا نے پوچھا کچھ تو بتاؤ, کیوں آئے ہو تم, کیا کام تھا تمہیں؟ کہ مولا آپ کی زیارت ہو گئی. اچھا اب وہ جملے کے جو تاکہ بات کور ہو جائے, کہ نہیں تم کچھ پوچھنا چاہتے تھے. مولا اس وقت کچھ نہیں یاد آ رہا ہے, سوچو شاید یاد آ جائے. اچھا جب کافی وقت گزر گیا, مولانا نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ مولا اب معذرت چاہتا ہوں, مجھے واپس جانے دیجیے, مجھے بالکل یاد نہیں ہے. باہر نکلے, جیسے ہی گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھا وہ 14 سوال پھر واپس آ گئے ذہن میں. اور پھر یہ دروازے پہ آئے, دق الباب کیا, تھوڑا سا آگے بڑھے تھے, دروازے پہ آ کے دق الباب کیا. خادم نکلا, کہا مجھے مولا سے ملنا ہے. کہا مولا تو یہاں نہیں ہے. انہوں نے پلٹ کے کہہ دیا کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو. اس کو بہت برا لگا. جملوں میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ہم لوگ بھی کبھی کبھی حضرت کے خادموں کی توہین کر دیتے ہیں. یہ لائق احترام ہیں. جس نے حضرت کے ساتھ 10 منٹ بھی اگر گزار لیا تو بڑا محترم ہے وہ, اس کو چھوٹا نہ سمجھیے. اس نے کہا کہ استغفر اللہ, اگر میں جھوٹا ہوتا تو اس در کا خادم نہ ہوتا. بہت بڑا پیغام ہے. ادھر اعتراض کے طور پہ جھوٹا کہنا وہ بھی ہمیں چھوڑنا ہے, اور ادھر اپنی زندگی سے بھی جھوٹ کو چھوڑنا ہے. حضرت کا خادم بننا ہے تو جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا دونوں جمع ہو جائیں. آپ چپ ہو جائیے. بہت سارے موقعوں پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے پر, چپ ہو جائیے. نہیں, مجبوری ہے تو توریے سے کام لیے. جھوٹ بولنا کیا معنی ہے؟ جب یہ سننے میں آتا ہے کہ کوئی شیعہ جھوٹ بولتا ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ شیعہ سب کر سکتا, البتہ ساری فہرست بھی ہے, یہ کر سکتا, یہ کر سکتا, یہ کر سکتا, لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. نہیں ہو سکتا. کہا استغفر اللہ, اگر میں جھوٹا ہوتا تو اس در کا خادم نہ ہوتا. اس نے شاہ عبد النبی سمجھ گئے, جلدی سے لرز گئے کہ معاف کرنا معذرت, میں نے الزام لگا دیا تمہارے اوپر, بتاؤ حضرت کہاں ہیں؟ کہا نہیں حضرت تو جا چکے ہیں. کہا پھر؟ کہ حضرت کے نائب موجود ہیں, ملنا چاہو تو ان سے مل. اچھا ان کو تو پتہ نہیں کہ کون نائب ہیں, نائب سبھی ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ان سے مل لیتا ہوں. اجازت لینے پھر اندر گیا, پھر واپس آیا. کہا چلو اندر گئے, دیکھا آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی علیہ الرحمۃ و رضوان تشریف فرمائے, جنہیں علمی طور پہ اپنا سمجھتے تھے, اپنے برابر سمجھتے تھے, وہ بیٹھے ہیں. میں آیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے حضرت کی خدمت میں, لیکن میں سوال نہیں پوچھ پایا, اور اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں.
ظاہر کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں، بچپن کے ساتھ ہے، سب کچھ ہے. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو، کیا کہتے ہو شاہ عبد النبی؟ کہا میرا پہلا سوال. کہا اس کا یہ جواب ہے، فلاں کتاب میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے. دوسرا جواب، تیسرا جواب، پانچواں، چھٹا، حتیٰ 14واں جواب. سارے جواب سننے کے بعد ان کا مطمئن ہو گئے. اس سے کیا معنی تھا؟ اس کے معنی یہ تھے کہ تم کو جو میری مرجعیت کے بارے میں شبہ بھی پیدا ہو رہا ہے، اب اطمینان ہوا؟ کہا بالکل اطمینان ہو گیا. خداحافظی کیا، باہر نکلے. دروازے سے باہر آئے تو تھوڑا سا ایک شبہ ذہن میں پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سید ابو الحسن اصفہانی جن سے میں مل کے آیا ہوں وہ ہو ہی نہیں، کوئی اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور سے میں مل کے آیا. نجف پہنچے، سہلا سے نکل کے، سہلا کے قریب میں اس گھر سے نکل کے نجف پہنچے. اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھے گئے آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے گھر. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے اجازت ملی، پہنچے، سامنے جا کر بیٹھے. خیریت، اتنی رات میں کیا ہو گیا؟ کہا آپ سے کچھ سوال پوچھنا ہے. اور اب جب وہی 14 سوال پوچھے تو وہی 14 جواب اسی طرح کے اور اسی استدلال کے ساتھ آیت اللہ نے دیا. اور اس کے بعد کہا کہ شاہ عبد النبی اب اطمینان ہو گیا، تم جن سے مل کے آئے تھے وہ میں ہی تھا، مجھے امام نے حکم دیا تھا لہٰذا میں حاضر ہوا تھا. آپ نے توجہ فرمائی، حضرت کا ایک رشتہ جو قوی رشتہ ہے اپنے نائب سے ہوتا ہے. یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ بعض ابھی تو الحمدللہ وہ مسائل کم ہوئے، ورنہ ایک زمانہ تھا کہ جو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ وہ نجف کے ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر آیت اللہ سیستانی کو کیا خبر، یہ جملہ ہی بھیجا ہے. وہ جس کے نائب ہیں وہ خود ہدایت فرماتے ہیں. لہٰذا اس مرجعیت سے خود کو وابستہ رکھنا یہ انتظار کا ایک اہم ترین پہلو ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. حقیقت ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے امام کو ابھی اس طرح سے نہیں پہچانا کہ جس طرح سے امام چاہتے ہیں. طریف خادم سے جس موقع کے اوپر حضرت جھولے میں تھے، آپ پورا واقعہ جانتے ہیں. طریف سے حضرت نے یہ جملہ فرمایا تھا آخری امام نے کہ طریف مجھے پہچانتے ہو؟ مولا آپ کو نہ پہچانوں گا. طریف 11ویں امام کے گھر کے خادم تھے. مولا آپ کو نہ پہچانوں گا، آپ میرے امام ہیں، امام کے بیٹے ہیں، آپ آقا ہیں، آقا کے بیٹے ہیں، آپ کو نہیں پہچانوں گا. مولا نے فرمایا نہیں، اس طرح سے نہیں. طریف نے پوچھا مولا پھر کس طرح سے؟ کہا طریف تمہیں اس طرح سے پہچاننا ہے کہ بی یدفع اللہ، پروردگار میرے ذریعے سے 2 قوموں سے مصیبتوں کو دور کرے گا. بی یدفع اللہ البلا عن شیعتی وعن اہلی، میرے شیعوں سے اور میرے خاندان والوں سے پروردگار میرے ذریعے سے مصیبتوں کو حل کرے گا. یہ اصل معرفت حاصل کرنا. یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ مشکلات میں گھر جانے کے باوجود اپنے امام سے امیدوں کو برقرار رکھنا، یہ ایک شیعہ کی علامت ہے. امام نے کب ہم کو اکیلا چھوڑا ہے کہ ہم یہ بہت سوچنے لگ جائیں کہ ہم اکیلے ہیں؟ نہیں، امام نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ہم نے پکارنے میں خود کو الگ کر لیا ہے. زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے پکاریے. مصیبتیں، مشکلات، پھر میں کہہ رہا ہوں، میں پچھلے سال بھی یہ جملہ کہہ چکا ہوں اور اس دفعہ بھی بار بار کہہ رہا ہوں، مشکلات دن بدن بڑھتی جائیں گی، لیکن ان مشکلات میں گھر جانے کے باوجود بقیہ میں اور ہم میں فرق ہونا چاہیے. بقیہ کا کوئی نہیں ہے جو ان کی مدد کرے، ہمارے امام موجود ہیں. ہمیں کس بات کی فکر ہے، کس بات پہ بے چینی ہے، اضطراب ہے؟ کبھی کبھی تو ایک یا صاحب الزمان کی آواز صرف اس انسان کی نہیں، سارے مجمع کی مشکلات کو حل کر دیتی. ایک آواز. ہم نے کب پکارا، ہم نے کب آواز دی؟ اور آج مثالیں موجود ہیں. دنیا کی طاقتیں اگر قوم سے ڈر رہی ہیں تو اس بنا پر نہیں کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اس بنا پر آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جانے والا ملک ڈر رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر یہ سب بھی جدا ہو جائیں پھر بھی ان شیعوں کا امام ان کی مدد کرنے والا ہے. وہ جانتے ہیں.
آج دنیا کی سیاست میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم محفوظ ہیں تو امام کی عنایتوں سے۔ حضرت کے تذکرے کو ہر جگہ عام کیجئے، اور خاص طور سے 15 شعبان المعظم کو دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ ہم دنیا کی قوموں سے الگ ہیں۔ بقیہ کوئی ایک بھی، جیسے آپ نے جملہ کہا تھا کہ ان کے مردے بھی ختم ہو گئے، لیکن ہمارے تو امام بھی زندہ ہیں، ہمیں کس بات کی فکر ہے؟ لہٰذا کوشش کیجئے پورے 24 گھنٹے کے درمیان ایک وقت نکالیے، دل کی گہرائیوں سے اپنے امام کو پکاریے۔ صبح کا وقت بہترین وقت ہے، بہترین موقع ہے، انسان اٹھے تو اپنے امام کو یاد کرے، مصلی کی نماز ختم کرے تو اپنے امام پہ صلوات بھیجے، امام کو یاد کرے، سلام بھیجے، یہ جملہ کہے کہ مولا آپ نے تو ہمیں ہر وقت یاد رکھا، لیکن ہم نے کم از کم 24 گھنٹے میں ایک بار تو آپ کو یاد کیا۔ کیا امام کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے امام کو پکارا، امام کو بلایا، امام مدد کریں گے، اور وہ تو اتنے کریم ہیں کہ ہم نہ بھی پکاریں تب بھی مدد کر رہے ہیں، تو پکارنے کے بعد تو اور مدد کریں گے۔ آئیے اسی امام کی بارگاہ میں چلیں، انہی کے نام نامی سے اللہ کی بارگاہ میں التماس کریں، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار حضرت کی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کو صبح و شام یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار حضرت کے وجود مقدس سے اس قوم کی تمام مشکلات کو دور فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار وہ اعمال کے جن سے ہمارے امام ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار وہ اعمال جن سے حضرت راضی ہوتے ہیں ان اعمال کی انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں حضرت کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما، جو مؤمنین اور مؤمنات اس دنیا سے اٹھ گئے بالخصوص بانی محفل کے خاندان کے تمام مرحومین، پروردگار حضرت کی عنایتوں سے ان سبھی پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، پروردگار ہم سب کے والدین اگر باحیات ہوں ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما، اگر اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں پروردگار ہمارے والدین کو اہل بیت اطہار کا مہمان قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔